بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد ہم پڑھ رہے تھے. آج کے سبق میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک سورت التکاثر کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کتاب میں ابن قیم رحمہ اللہ نے مختلف موضوعات پہ فوائد نقل کیے ہیں اور مختلف اصلاحی باتیں انہوں نے نقل کی ہیں. ان اصلاحی باتوں میں سے اور ان فوائد میں سے ایک سورۃ التکاثر کے حوالے سے کچھ باتیں. اس سورت کی تشریح تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ تشریح تو نہیں ہے، لیکن کچھ اہم باتیں اس سورت کے حوالے سے اس کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس سے انشاءاللہ ہمارے لیے کافی اصلاح و تربیت کا سبب ہوں گی یہ باتیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان باتوں کو اتارے اور اللہ ان باتوں کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الہاکم التکاثر الی آخرہ. سورت کا ترجمہ یوں ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، یہاں تک حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے ہو. کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے. کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہارے پاس علم یقین ہوتا، یقینی علم ہوتا. لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھ پاتے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقیناً اس جہنم کو عین الیقین سے دیکھو گے، یعنی یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، یعنی اپنے سامنے قیامت کے دن دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت کے دن تمہارے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ صورت بڑی شاندار صورت ہے، بڑی خوبصورت صورت ہے. اور اس لیکچر کے آخر میں اس صورت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں کہ وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس جب کہ آپ اس صورت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر. تو آپ نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، اور ابن آدم تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے، إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ، جو تو نے صدقہ کر لیا. فَأَمْضَيْتَ، تو تو نے آگے بیچ دیا اپنے لیے، وہ تمہارا سیو ہو گیا ہے، وہ تمہاری سیونگز ہے. وَأَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، یا تو نے کھا لیا اور وہ ختم ہو گیا. وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا تو نے وہ کپڑے جو پہن لیے اور میلے ہو گیا، بس. اور باقی تیرا کچھ بھی نہیں ہے. جو تیرا جائیداد ہے، جو تیرا مال اور دولت جو پڑا ہوا ہے، وہ تیرا نہیں ہے. ایک جھٹکے میں تو نے آؤٹ ہو جانا ہے اور یہ تیری اولاد کا ہو جائے گا. کیا پتہ تیری اولاد کا بھی ہو یا ان کا بھی نہ ہو، یا کسی اور کے نصیب میں جائے، یا تیری اولاد لڑ پڑے اس مال کو لے کے. تو اس صورت میں یہی سمجھایا گیا ہے. الہاکم التکاثر، کہتے ہیں کہ اخلصت هذه السورة للوعد والوعید. اس صورت میں غور کیا جائے تو اس کو خالص کیا گیا ہے، یعنی مکمل طور پہ یہ صورت شروع سے لے کے اینڈ تک اس میں تین چیزیں ہیں، للوعد والوعید والتہدید. وعدہ اور وعید مطلب انجام، وعدہ کیا جانا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور تہدید مطلب دھمکی دینا. اس صورت میں اگر ہم غور کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، عنقریب، ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے. یہ ایک وعدہ ہے، یعنی سفر کرو تم جان لو گے. تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا مقصد نہیں تھا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہیں یہاں پہ اسے بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. تم یہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں تم عمارتیں بناؤ، اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم اسے خوبصورت بناؤ، اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم اس کو اپنا مقصد سمجھو. تمہیں تو کہا گیا تھا کہ بس تھوڑی دیر رکو، تم نے آگے جانا ہے. یہ تمہاری منزل نہیں تھی. جس طرح ایک انسان سفر کرنے والا اگر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ میں رکتا ہے تو وہ کتنا ہی بیوقوف ہوگا جو ایئرپورٹ میں رکتے ہی ایئرپورٹ پہ ہی اپنے سارے پیسے لگا لے، وہیں پہ کھائے پیے، وہیں پہ پیسے تقسیم کر دے، چیزیں لگا لے، ختم کر دے. وہ بیوقوف نہیں ہے تو اور کیا ہے، کیونکہ تم نے ایئرپورٹ میں رہنا تھا، تمہاری منزل تو آگے ہے، تم ایئرپورٹ میں بیٹھ کے تم کیا کر رہے ہو. تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو. تو یہ ایک وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، کلا سوف تعلمون، یو ول نو. ثم کلا، پھر دوبارہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی انسان ہرگز نہیں کرو ایسے، باز آ جاؤ. جسے تم ضروری سمجھ رہے ہو وہ ہرگز ضروری نہیں ہے.
جسے تم مقصد سمجھ رہے ہو وہ ہرگز مقصد نہیں. جسے تم کامیابی سمجھ رہے ہو نا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں آج اتنا میں نے اچیو کر لیا، آج میرے گولز، میں اپنے گولز تک پہنچ گیا ہوں، میں اپنے اہداف پورا کر پا رہا ہوں، میں دنیا میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں اور میں کامیاب ہو گیا ہوں. نیور، ابھی تم نہیں کامیاب ہوئے ہو. کلا، ہرگز نہیں. سوف تعلمون، جان لو گے، بس ایک دفعہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. جس طرح سورت کے شروع میں ہے نا کہ حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے بڑھتے تم قبرستانوں میں پہنچ گئے، یعنی قبر تک پہنچ گئے. تو اللہ اکبر. اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں فخر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، دیکھو ہمارے اتنے لوگ ہیں، ہمارے فلاں. یہاں تک کہ وہ اپنے لوگوں کو گننے، قبرستان میں پہنچ کے گننے لگے کہ دیکھو کتنی قبریں ہماری، کتنی قبریں تمہاری، تو ہمارے اتنے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے خاندان کے اتنے لوگ تھے. تو اس حوالے سے بھی کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ان کو بھی یہاں پہ مخاطب کیا گیا کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے اپنے آپ کو گنتے گنتے کہ ہم کتنے ہیں وہ کتنے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہاں پہ للوعد، اس صورت میں وعدہ ہے، وعید دھمکی ہے. جس سے اللہ فرماتے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا نا تو تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. ثم لترونها عین الیقین، تم یقینی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لو کہ ایک وہ ہے، وارن ہے کہ یہ تم یقینی علم تمہیں ہوتا نا تو دنیا میں ہی تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. تمہیں اندازہ نہیں، تمہیں پتا ہوتا، اور تمہیں جہنم کا کے عذاب کا ڈر تمہیں اللہ کے عذاب سے روک لیتا، تمہیں جو اللہ کی نافرمانی سے روک لیتا. تمہیں جہنم کے بارے میں سن کے تم اس جہنم کے رستے کو چھوڑتے تھے، اور اگر نہیں کرو گے تو تم وہاں پہنچ جاؤ گے، اور ایک دن اپنی یقینی آنکھوں سے، یعنی اپنی ان آنکھوں سے تم اس جہنم کو دیکھو گے. وہ تحدید اس صورت میں دھمکی ہے. جس طرح فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ہر نعمت کا تم نے جواب دینا ہے. یہ نہ سمجھو کہ بس ٹھیک ہے انجوائے کر رہا ہوں، میں لائف گزار رہا ہوں. یاد رکھو ہر لمحے کو تم نے اللہ کے سامنے تم نے ایکسپلین کرنا ہے، بتانا ہے، وضاحت دو گے ہر لمحے کے بارے میں کہ کیوں، کب، کہاں، کس لیے، کس کے کہنے پہ، کس کے رضا کے لیے. اور یہ ساری باتیں، وہ تحدید، دھمکی ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ ہمارے پاس جو وقت کی نعمت ہے اس کے بارے میں، صحت کی نعمت ہے، پوچھا جائے گا تمہیں میں نے صحت دی، تو نے کیا کیا. اس حدیث میں ہے کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، حتى يسأل عن اربع، انسان اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا قیامت کے دن جب تک کہ 4 سوال اس سے سوال نہ ہو. عن مال ہی، مال کے بارے میں، تو نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. وعن شباب ہی، جوانی کے بارے میں، جوانی تو نے کہاں گزاری. زندگی کے بارے میں، زندگی، پوری زندگی تو نے کیسے گزاری. اور علم، کتنا سیکھا، کتنا اس پر عمل کیا. مقصد تمہیں بتایا تھا نا دنیا میں بیچ کے، تو نے کوشش کی سیکھنے کی. آنکھیں میں نے کیوں دی تمہیں؟ برائی دیکھنے کے لیے. کان کیوں دی میں نے؟ گانے سننے کے لیے، برائی سننے کے لیے، جھوٹ سننے کے لیے، غیبت سننے کے لیے. میں نے زبان کیوں دی؟ جھوٹ بولنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو اس زبان کے ذریعے نقصان پہنچانے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے. نہیں نہیں نہیں، میں نے تو دی ایک مقصد کے لیے. تو نے کیا کیا اس مقصد پہ؟ تو نے کتنا اس مقصد کے تم قریب آئے ہو. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم ضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. وکفیٰ بہا موعظۃ، اور عقل مند کے لیے یہ صورت ہی کافی ہے نصیحت. یعنی ایک ایسی صورت ہے، اس کو لے کے بیٹھ جاؤ نا، اس کی ہر آیت نصیحت کے لیے کافی ہے. انسان کو اپنے اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے. فقولہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ کے اللہ نے فرمایا الہاکم، الہاکم ای شغلکم، یعنی تمہیں مشغول کر دیا، تمہیں بیزی کر دیا، تمہیں مصروف کر دیا، علی وجہ لا تعذرون فیہ، اس طریقے سے، اس انداز سے تمہیں مشغول کر دیا کہ تمہارا مشغول ہونا قابل قبول نہیں ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ایک انسان مصروف تو ہے، لیکن کسی ایسے جگہ میں مصروف ہے کہ آپ کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ مصروفیت ایکسیپٹڈ ہے. لیکن تمہاری ایسی تم نے مصروفیت بنا لی ہے جو تمہاری مصروفیت قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عن، کسی چیز سے الہا کرنا، اس سے مشغول ہونا، یعنی اسے چھوڑ کے کسی اور چیز میں مصروف ہونا. فإن كان بقصد، اگر وہ جان بوجھ کے ہے، فهو محل التکلیف، تو یہ ہے تکلیف کا محل. مطلب اس کے بارے میں سوال ہوگا، سوال ہوگا کہ تمہیں وقت دیا گیا تھا کہ تم اس میں اللہ کا ذکر کرو،
تمہیں وقت دیا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ مصروف رکھو، تمہیں وقت دیا گیا تھا کہ تم لوگوں کے خیال رکھو، تمہیں وقت دیا گیا تھا کہ تم لوگوں کے بارے میں فکر مند رہو، خیر خواہی کرو، تمہیں وقت دیا گیا تھا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں سیکھنے والا سیکھ سکے، نصیحت لینے والا نصیحت لے سکے. وجاءکم النذیر، اور تمہیں ڈرانے والے بھی آئے تھے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فذوقوا، اب چکھو اس جہنم کو، فما للظالمین من نصیر، آج ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو تکلیف ہے یہاں پہ، یعنی تکلیف کا مطلب ہے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ تم جہاں تمہیں کہا گیا تھا تم نے اس سے چھوڑ کے تم نے کہیں اور کیوں وقت گزارا، تمہیں جو ڈیوٹی دی گئی تھی تم اس ڈیوٹی کو چھوڑ کر تم کوئی اور. دنیا میں میرے پاس ایک ملازم کام کر رہا ہو نا، اس کی ڈیوٹی ہو کہ وہ یہاں بیٹھ کے بچوں کو پڑھائے، اس کی ڈیوٹی ہو کہ وہ ڈرائیو کرے، اس کی ڈیوٹی ہو کہ وہ چوکیداری کرے، اس کی ڈیوٹی ہو اور وہ اپنے ڈیوٹیز کو چھوڑ کے کوئی اور کام کرے، تو انسان برداشت نہیں کرے گا. انسان ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ موقع دے گا، پھر کہے گا چل نکل یہاں سے، میں پیسے ضائع کر رہا ہوں تمہارے اوپر. تو اللہ نے بھی ہمیں اس مقصد، ایک مقصد سے بھیجا. جب ہم اپنے مقصد سے ہٹیں گے نا، یہ ہے کہ اللہ نے ایک وقت دیا ہے کہ چلے زندگی پڑی ہے، آج نہیں تو کل توبہ کر لے، کل نہیں تو توبہ کر لے، پرسوں توبہ کر لے، ترسوں کر لے. لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے انسان اپنے اللہ کی طرف لوٹا ہے. کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے اس نے اپنے آپ کو کسی غیر مقصد چیز میں مصروف کیا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَصْدٍ، اگر بغیر مقصد یعنی انجان میں انسان کا دھیان ہٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الخمیصہ ایک چادر کے بارے میں فرمایا انہا الہتنی آنفا عن صلاتی، کہ اس چادر نے مجھے، ایک رنگین چادر تھا جس کے اوپر ڈیکوریشن چیزیں بنی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہٹا دو، اس نے میرے نماز میں مجھے الہتنی، لفظ الہا جو سورۃ تکاثر کے الفاظ، الحاق متکاثر سے ملتا الفاظ ہے، کہ اس نے مجھے غافل کر دیا. کیونکہ وہ نام نہ چاہتے ہوئے غافل کیا، تو نہ چاہتے ہوئے اگر انسان غافل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور لفظ الحاق کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کانا صاحبہ معذورا وہو نوع من النسیان، کہ اگر نہ چاہتے ہوئے انسان کا دھیان ہٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. کانا صاحبہ معذورا، نہ چاہتے ہوئے دھیان ہٹنے والا انسان معذور ہے، مطلب اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. وہو نوع من النسیان، اور یہ بھول کے اقسام میں سے ایک قسم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رفع عن امت الخطأ والنسیان، میری امت سے غلطی، بھول، وما استکرہوا علیہ، اور جس چیز پر انہیں مجبور کر دیا جائے، یہ تینوں چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. کوئی بھی کام ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، بھول سے ہو جائے، اور یا انسان کو مجبور کروایا جائے کہ تم نے کرنا ہی ہے، تو یہ تینوں چیزیں معاف ہیں. ان کے بھی آگے اصول ہیں، لیکن یہ قاعدہ ہے غلطی سے کوئی، ان میں سے کوئی بھی غلطی ہو، بھول یا غلطی یا مجبوراً، تو اس پر پکڑ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نہ چاہتے ہوئے انسان ہٹ جائے اپنے مقصد سے تو وہ اس زمرے میں نہیں شامل ہوگا، اور یہ بھول کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور فی الحدیث ہی، اور ایک حدیث میں ہے فلہا عن الصبی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے ساتھ لہو ہو گئے، یعنی بچے کے ساتھ مصروف ہو گئے. اور آپ نے پھر یہ حدیث غالباً بخاری میں ہی موجود ہے کہ اللہ کے رسول ایک بچے کے ساتھ مصروف ہو گئے، پھر آپ نے اس بچے کو کسی کو پکڑا دیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بھی کام تھا اس پہ توجہ کیا. تو نہ چاہتے ہوئے انسان کا اگر توجہ ہٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اذا عنہ، یعنی اس سے ذہن ہٹ جانا. ويقال لها بالشيء، پھر یہاں دو باتیں اور بتائیں ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ لہا بالشيء اور لہا عن الشيء، کسی چیز سے غافل ہونا اور کسی چیز کے ساتھ غافل ہونا. کہتے ہیں لہا بالشيء، کسی چیز کے ساتھ غافل ہونا، اس کا مطلب ہے اشتغل به، کہ اس میں مصروف ہونا. یعنی جب کہا جائے کہ یہ انسان فلان چیز کے ساتھ مصروف ہے، اس فلان چیز کے ساتھ لہا بی کا لفظ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز میں مصروف ہے. اور اگر لفظ ہو عن، لہا عن ہو، تو اذا انصرف عن، جب اس چیز سے نظر ہٹائے. تو بی ہوگا تو پھر اس چیز کے ساتھ مصروف ہے، اور عن ہوگا تو اس چیز کے بغیر مصروف ہے. ٹھیک ہے، یہ عربی کے قواعد کے لحاظ سے انہوں نے یہ بات بھی سمجھائی ہے. واللہو، اچھا کہتے ہیں لہو کسے کہتے ہیں؟ الحاکم میں جو لفظ لہو ہے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں لہو اور لعب. قرآن میں بہت ساری جگہ میں اللہ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا کہ لہون و لعبا، یہ لہو ہے اور لعب ہے. لعب کا مطلب ہوتا ہے کھیل، لہو کا مطلب غافل ہونا. تو کہتے ہیں کہ لہو دل سے، للقلب، دل کا ہے، کہ انسان لاہی ہے، اور الہا لہو جو ہے نا یہ دل کا غافل ہونا، اور لعب یہ جوارح کا غافل ہونا.
یعنی جسم کے اعضاء سے انسان غافل ہو. ولہذا یجمع بینہما، اسی لیے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ جہاں لہو کا ذکر کیا وہاں لعب کا بھی ذکر کیا ہے. ولہذا کان قولہ الہاکم التکاثر، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الہاکم التکاثر ابلغ فی الذم، مذمت میں یہ زیادہ بلیغ ہے، واضح ہے، من شغالکم، لفظ شغالکم سے، کہ اگر یہاں لفظ شغالکم کہا جاتا کہ شغالکم التکاثر، اس سے بہتر ہے کہ الہاکم. الہاکم کا مطلب یہ ہے کہ دل تمہارا غافل ہو جانا. شاید تمہارے اعضاء غافل نہیں ہیں، شاید تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن تمہارا دل نماز میں نہیں ہے، شاید تم قرآن پڑھ رہے ہو لیکن تمہارا قرآن پہ ذہن نہیں ہے، تمہارا دل نہیں ہے قرآن پاک کے ساتھ. نیکیاں کر رہے ہو لیکن تمہاری نیت اس طرح کی نہیں ہے، تمہارا توجہ نہیں ہے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں الہاکم، تمہارے ذہن کو ہٹا دیا ہے. کس چیز نے تمہارے ذہن کو ہٹا دیا ہے؟ التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل، کیونکہ کوئی کام کرنے والا کبھی کبھی اپنے اعضاء جوارح کو بھی استعمال کرتا ہے اپنے کام میں، لیکن وقلبه لاهن به، لیکن اس کا دل غافل ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ شاید تم عبادات کر رہے ہو، شاید تم نیکیاں کر رہے ہو، لیکن تمہارا دل غافل ہے. فاللہو ہوا ذہول و اعراض، کیونکہ لہو یہ اعراض کرنا، نظر ہٹانا اور توجہ نہ دینا ہے. والتکاثر، آگے لفظ تکاثر ہے تفاعل، تفاعل کی وزن پہ ہے، من الکثرہ، بہت زیادہ، کثرت، بہت زیادہ کسی چیز کو حاصل کرنا. ای مکاثرۃ بعضکم لبعض، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کثرت میں، کہ میرے پاس زیادہ ہو، میرے پاس زیادہ ہو، اس سے لوگوں سے آگے میں بڑھ جاؤں، سب سے آگے میں رہوں. وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ الْمُكَاثَرِ بِهِ، کہتے ہیں کہ کس چیز میں تکاثر، اللہ نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا، اعراض کیا اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کرنے سے جن چیزوں میں انسان تکاثر کر رہا ہے. کس چیز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی مال میں آگے بڑھ رہے ہو تم، شہرت میں آگے بڑھ رہے ہو تم، اولاد میں آگے بڑھ رہے ہو تم، دنیا کمانے میں آگے بڑھ رہے ہو. یہ اللہ نے ان چیزوں کا نام نہیں لیا، کیوں؟ کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں. آگے اصول بتایا، فرماتے ہیں ارادتاً، اللہ نے جان بوجھ کے ذکر نہیں کیا کہ کن چیزوں سے انسان کن چیزوں میں کثرت اختیار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھول گئے ہیں یا کوئی لفظ بھول گئے ہیں، یا اللہ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ لفظ ہوتا تو بہتر ہوتا. اللہ نے جو بھی لفظ جہاں پہ بھی استعمال کیا ہے ارادتاً استعمال کیا ہے، لاطلاقہ و عمومہ، کیونکہ اس میں اطلاق اور عموم موجود ہے، کہ عام طور پہ ہر چیز اس میں موجود ہے. وَأَنَّ كُلَّ مَا يُكَاثِرُ بِهِ الْعَبْدُ غَيْرَهُ سِوَى طَاعَةِ اللَّهِ، جو ہر وہ چیز جس چیز میں انسان کسی غیر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، سِوَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کے علاوہ، اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کے علاوہ کوئی بھی چیز جس چیز کے ذریعے آپ لوگوں سے آگے بڑھنا چاہیں گے نا، وما يعود علیہ بنفع معادہ، اور ہر اس چیز میں، ہر سوائے اس چیز کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہو، یا پھر جس میں قیامت کی تیاری میں تمہارے لیے فائدہ ہو. ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس میں آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، وہ سب کے سب اس آیت میں مذکور ہیں. فہو داخل فی ھذا التکاثر، وہ اس تکاثر میں موجود ہے. الہاکم، تمہارے دلوں کو غافل کر دیا، التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. کس چیز نے آگے بڑھنا؟ ہر چیز میں آگے بڑھنا جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور قیامت کی تیاری کے میں شامل نہ ہو، ہر اس چیز میں آگے بڑھنے نے تمہیں غافل کر دیا، تمہارے دلوں کو غافل کر دیا اللہ تعالیٰ. اچھا، ہمارے دل غافل ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نمازوں میں توجہ نہیں ہے گا، ایسے ہی ہے. ہم رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہماری دعا پڑھ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہے. کیوں؟ کس چیز نے مجھے غافل کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں. میری کوشش ہے کہ میرے پاس زیادہ مال ہو، زیادہ دولت ہو، زیادہ شہرت ہو. آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے نا، آج کل کوشش ہے کہ میرے فالوورز زیادہ ہوں، میرے لائکس زیادہ ہوں، میرے جو ہے نا وہ کانٹینٹ جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور میں زیادہ فیمس ہو جاؤں، اور زیادہ یہ ان چیزوں میں اخلاص اب نہیں رہا. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان دین کا کام بھی کر رہا ہے نا، تو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ایک یہ عنصر موجود ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اور یہ عنصر موجود ہے، دنیا، ریاکاری، اور جو ہے نا شہرت، اور شیطان. کیونکہ شیطان تو
اس نے تو گمراہ کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑنا نا. پہلے تو وہ کوشش کرے کہ میں نیکی نہ کروں، لیکن وہ دیکھتا ہے یہ بندہ تو بازی نہیں آ رہا نیکی کرنے سے، کہتا ہے اب اس کی نیکی کو بگاڑو، نیکی سنت کے مطابق نہ ہو. دیکھتا ہے کہ اس بندے کو علم ہے، سنت کے مطابق جا رہا ہے، کہتا ہے نہیں اس کی نیت میں کھوٹ ڈال دو، اس کے اندر اب ریاکاری ہو، اس میں ہو لوگوں کو دکھانا، اس کا مقصد ہو اور نیکی کر کے اس کو خوشی ملے، تعجب کرے اپنے اوپر کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں، اور دوسروں کو حقیر سمجھے. شیطان ہم سے زیادہ سمجھتا ہے کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، کن کن چیزوں سے ہمارے اعمال برباد ہوں گے. تو آج ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس چیز نے ہمارے دلوں کو، اس سے اثر ہمارے اعمالوں پہ اثر تو پڑا، ہم اعمالوں میں پیچھے رہ گئے، گناہوں میں آگے بڑھ گئے، ساتھ میں ہمارے دل اللہ سے غافل ہو گئے. بس دل میں بس کیا ہے جی، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، میں نے سب سے آگے رہنا ہے، میں سب سے بہتر چلوں، میری زندگی سب سے اچھی ہو، میری اولاد جو ہے نا وہ سب سے کامیاب ہو، دنیا میں فلاں چیز حاصل کروں، فلاں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہم لگے ہوئے. تو یہاں فرماتے ہیں فَتَكَاثُرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِّن مَالٍ، ہر چیز میں آگے بڑھنا، چاہے وہ مال ہو، او جاہ یا عزت، جاہ مقام مرتبہ، او ریاست یا کسی ریاست یعنی کسی عہدے کے لیے، او نسوت یا عورتوں کی خاطر کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس بیویاں ہوں، میرے پاس دنیا کی جو ہے نا یہ خوشی موجود ہو، او حدیث یا بہت زیادہ باتیں کرنا، او علم یا علم، کیسی بات انہوں نے کی، اللہ اکبر. مال، زیادہ شہرت، زیادہ نام و نسب، زیادہ عورتیں، زیادہ گفتگو، باتیں. یہاں حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حدیث بیان کرنا. اور اللہ اکبر، اس بارے میں میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، سیر اعلام النبلاء میں امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک راوی ہے حمزہ الکنانی، فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں نے 200 اسناد سے ایک حدیث میں نے نا اپنے پاس جو ہے نا وہ حاصل کیا. 200 راویوں سے میں نے ایک ہی حدیث لی. ایک حدیث، کیونکہ ہمارے محدثین کے ہاں ایک راوی سے جب ایک حدیث لیتے ہیں تو وہ ایک حدیث سمجھی جائے گی. یہی حدیث کوئی اور راوی اگر دے گا تو وہ 2 حدیثیں، بات ایک ہی ہے لیکن 2 راویوں نے دی، اس لیے وہ 2 حدیثیں. ہم پڑھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. تو آپ کہیں گے 10 لاکھ حدیثیں تو ہے ہی نہیں حدیث کی کتابوں میں، 10 لاکھ کیسے ہو گئی؟ تو ایک راوی سے جب ایک حدیث لیتے ہیں نا، ایک سند کے ساتھ، ایک سند ایک حدیث ہے. یہی حدیث کے الفاظ، یہی لفظ ہوں لیکن کوئی اور سند ہو تو یہ 2 حدیثیں سمجھی جائیں گی. یہی لفظ، یہی حدیث کے الفاظ تیسرے سند کے ساتھ 3 حدیثیں سمجھی جائیں گی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے 200، کیونکہ حدیث کا ایک ماشاءاللہ اہل محدثین کو حدیث سے محبت ہوتی تھی، وہ کوشش کرتے تھے کہ حدیث میں میکسیمم جگہوں سے اس حدیث کو نقل کروں اور سیکھوں اسے اور آگے ذکر کروں. فرماتے ہیں کہ میں نے 200 جگہوں سے وہ حدیث لی اور میں اندر سے ایسے خوش ہو گیا تھا، بہت زیادہ میں خوش تھا، اور میں یہ عجب آ گیا کہ میں اپنے آپ پہ فخر کرنے لگا کہ دیکھو میں نے 200 جگہوں سے یہ حدیث دی ہے. کہتے ہیں رات کو میں سوتا ہوں تو میری رات نیند میں یحییٰ بن معین ایک بہت بڑے محدث ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھی تھے، علم حدیث کے علم میں بڑا ان کا، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے. تو میں نے ان سے کہا، خواب میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا ابا زکریا، اے ابا زکریا، میں نے ایک حدیث روایت کی ہے اور میں نے 200 روایتوں سے اس حدیث کو لیا ہے. ایسا کہتا ہے عنی ساعتن، کہتے ہیں وہ یحییٰ بن معین تھوڑی دیر خاموش ہوئے، ثم قال، پھر فرمایا اخشا ان تدخل تحت الہاکم التکاثر، کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ الہاکم التکاثر میں شامل نہ ہو جائیں، کہ تمہیں جو ہے نا کہیں اس آیت کے زمرے میں تم نہ آ جاؤ. کبھی کبھی دین کا علم بھی جب انسان سیکھتا ہے نا، مقصد سے جب انسان ہٹ جاتا ہے اس علم کو سیکھتے ہوئے. آپ دین کا علم سیکھ رہے ہو، کیوں سیکھ رہے ہو جی؟ بہت زیادہ سیکھوں میں تاکہ میرا نام ہو جائے، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میرے پاس اتنا علم ہے. تو پھر الہاکم التکاثر کے زمرے میں آپ آ جائیں گے. اور یاد رکھیں پھر وہاں پہ وہ بھی 3 قسم کے لوگ بتایا گیا جنہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جن کی وجہ سے جہنم کی آگ بڑکائی جائے گی. سخی، علم والا، مجاہد، اللہ اکبر، علم گزار لیا لیکن تاکہ لوگ تعریف کریں. اللہ فرمائے گا فقط قیل، کہہ دیا گیا، لوگوں نے تعریفیں کر لی، بہت علم تو نے سیکھ لیا، اب میرے پاس تیرے لیے صرف جہنم ہے اور کچھ نہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے.
اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو کہ ہم زندگی علم میں گزاریں اور دین سیکھنے سکھانے میں گزاریں اور نیکیوں میں گزاریں اور آخرت میں کوئی ہمارے لیے انجام نہ ہو، اچھا انجام نہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان کن بندوں کا ہے۔ نقصان میں تو ہے یہ کافر، نقصان میں ہے منافق، نقصان میں ہے اللہ کے دین کی دشمن، نقصان میں ہے، ٹھیک ہے سارے نقصان ایک طرف، سب سے بڑا نقصان کس کا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ایک وہ انسان جو محنت کرے، ایک انسان نے گناہ کیا اور بدلے میں اس کو عذاب ملا، وہ نقصان میں ہے۔ ایک انسان نے کچھ بھی نہیں کیا اور اسے عذاب ملا، وہ بھی نقصان میں۔ ایک انسان زندگی پر نیکیاں کرے اور رزلٹ کیا ملے؟ زیرو، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ دوسروں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، دوسروں نے تو گناہ کیا تھا تو ان کو زیرو ملا، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں نے تو پورا پیپر حل کیا پھر بھی مجھے رزلٹ زیرو کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے اعمال میں کمی تھی۔ یہ سب سے بڑا نقصان اس انسان کا ہے۔ تو اس چیز کا انسان خیال رکھے۔ دین کے علم میں بھی جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حدیث او علم، دین کا حدیث ہو یا علم کا معاملہ ہو، وہاں پہ بھی اخلاص بہت ضروری ہے اور اپنے مقصد پہ فوکس کرے۔ آگے ہم پڑھیں گے ابن قیم رحمہ اللہ نے جہاں پہ ذکر کیا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، صحبت، نیک لوگوں کی صحبت بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے رہتے انسان بھول جاتا ہے تمیز کرنا، اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انسان نیک لوگوں کے ساتھ بھی فضول باتوں میں لگ جاتا ہے، ٹائم ضائع کرنے میں لگتا ہے، تو یہ نیک لوگ بھی فائدے مند نہیں رہتے ہیں مقصد سے، کیونکہ میں ہٹ گیا ہوں۔ اب ہر وہ چیز جو مجھے اللہ کے ساتھ جوڑے، جب تک وہ مجھے اپنے مقصد پہ لے کے جا رہی ہے تب تک میں خیر میں ہوں۔ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہی اگر مجھے اپنے مقصد سے غافل کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، غافل کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو کبھی کبھی شیطان انسان کو ایسے بہکا دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا اور انسان کو لگتا ہے کہ میں بہت نیکی کے راستے میں جا رہا ہوں۔ اور خاص طور پر آج کل سے سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمیں جو ہے نا یہ ان چیزوں میں شیطان ہمیں الجھا کے رکھتا ہے کہ لائکس اور فالوورز اور کمنٹس اور آپ کے اتنے پیجز ہوں اور اتنے آپ کے جاننے والے ہوں، اور ان چیزوں میں اگر تو مقصد آپ کی یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاؤں تو اچھا مقصد ہے، لیکن اپنے نیت کو سنبھال کے رکھیں۔ شیطان جو ہے نا پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو کب نیت میں خرابی آ جاتی ہے۔ اس لیے سلف الصالحین سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے دشواری میں نے محسوس کی اپنے نیت کو سنوارنے میں، کسی اور چیز کو سنوارنا اتنا مشکل نہیں تھا میرے لیے۔ تو اپنی نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ، اور اسی طرح اگر اس علم کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم علم سیکھنے بیٹھتے ہیں تو ان علموں میں لگے ہوئے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہم انتہا کو جا رہے ہیں، اس علم کے تہ میں جا رہے ہیں جس علم سے زیادہ ضروری بہت سارے علم ہیں جو مجھے نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے میں دبئی میں تھا، ہمارے شیخ ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب، ان سے ہم پڑھتے تھے، مغرب کی بعد کلاس ہوتی تھی، دو سجدوں کے درمیان انگلی ہلانے کے حوالے سے میرے سامنے ایک دو فتاوی آئے شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کے، آج سے کوئی 12-13 سال 14 سال پہلے کی بات ہے، تب میں میرے خیال سے 12ویں 13ویں کلاس میں تھا، تو اس وقت کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے فتاوی پڑھے تو میں نے استاد محترم سے پوچھا کہ مجھے بتائیں دو سجدوں کے درمیان انگلی ہلانا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے دو سجدوں کے درمیان انگلی ہلانا، غیر ضروری ہے۔ تو میں نے کہا شیخ دیکھیں یہ حدیث اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے، اس سے وہ اشارہ مل رہا ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا مسند احمد کی روایت میں ضعف ہے۔ میں نے کہا نہیں، فلاں حدیث فلاں محدث نے کہا، فلاں محدث نے۔ شیخ نے کہا چلے میں مزید تحقیق کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلے دن پھر میں گیا ہوں درس میں، پھر میں نے پوچھا، شیخ نے کہا عبداللہ مجھے ٹائم نہیں ملا بیٹا، میں کل دوبارہ بتاؤں گا۔ پھر 2-3 دن بعد پھر میں پہنچا، میں نے کہا شیخ مجھے بتائیں اس مسئلے میں۔ پھر شیخ نے کہا عبداللہ میں تھوڑا سا مصروف تھا، میں بتاتا ہوں، صبر کریں، میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں۔ ایک دن میں پھر جمعے کی نماز جہاں وہ پڑھاتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا۔ جمعے کے بعد میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے پھر کہا کہ میں تھوڑا سا بزی تھا، میں کل بتاؤں گا۔ پھر جو اگلے دن میں گیا مغرب کی نماز میں نے پڑھی ہے، میں نے پھر ان کو بلایا، میں نے پھر پوچھا شیخ مجھے بتائیں اس حدیث کا۔ تو شیخ نے مجھے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو زکوٰۃ کے سارے احکام آتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آتے۔ کہا اچھا مجھے بتائیں کہ وراثت کے احکام آپ نے سارے سیکھ لیے؟ میں نے کہا نہیں شیخ، وراثت کے احکام تو میں نے سیکھے ہی نہیں۔ کہا اچھا مجھے بتائیں کہ فلاں کام، یعنی انہوں نے مجھے 1-2 باتیں پوچھی، میں نے آگے سے میں نے کہا مجھے نہیں اس چیز کا علم۔ کہا کہ ان سب چیزوں کا علم تمہیں نہیں ہے، اور تمہیں بس یہ پتا ہے کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ بس انگلی ہلانی ہے یا نہیں ہلانی ہے،
جو ضروری علم موجود ہے، وہ علم جس کے ذریعے، جس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اس علم کو تم فوکس نہیں کر رہے ہو اور ایک مسئلے میں لگ کے اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو. تمہیں لگ رہا ہے کہ بس میں نے یہ سیکھ لیا، تمہیں ہر ایک کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ طریقہ اس طرح کرنا تھا اور لوگوں کو نہیں پتا تو مجھے پتا چل گیا. اس علم کے ذریعے میں مشہور ہونا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہو، کیوں آپ اس ایک مسئلے کے پیچھے پڑے ہو. قرآن کا تفسیر پورا پڑھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں پڑھا. حدیثیں ساری پڑھ لی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں پڑھا. کہا پھر کس بات پہ تم ایک ہی حدیث میں اٹک گئے ہو، ایک مسئلے کو لے کے اٹک گئے ہو؟ علم کا یہ سمندر تمہارے سامنے اور تم ایک مسئلے پہ رکے ہو، مجھے بار بار پوچھ رہے ہو. اللہ اکبر. تو انہوں نے بلکہ مجھے سب کے سامنے کھڑے کر کے مجھے ڈانٹا. تو اس کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی میں ایسے نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ ایک مسئلے میں ہی. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں سرسری انسان علم سیکھ لیتا ہے اس کو اور آگے بڑھتا ہے، آگے بہت علم پڑا ہوا ہے سیکھنے والا. تو وہ، اور آج ہمارے زمانے میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ بہت سارے علم ہم اس لیے سیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تاکہ مشہور ہو. نئی بات کرو گے نا تو مشہور ہو جاؤ گے. آج سوشل میڈیا میں بہت سارے اس طرح کے سوشل میڈیا میں لیکچرز دینے والے لوگ موجود ہیں. ہم اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے جو نئے نئے مسئلے ایجاد کریں گے یا علماء کرام پہ اٹیک کریں گے، فلاں عالم فلاں عالم، تاکہ کسی پہ اٹیک کر کے میں نے مشہور ہونا ہے اور نئے نئے مسائل بیان کریں گے، نئی نئی باتیں بیان کریں گے. بندہ سن کے کہتا ہے اچھا، پھر اس کی ویڈیوز وائرل ہوں گی، پھر وہ مشہور. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ یہاں سیالکوٹ کی بات ہے کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ گدھا حلال ہے، تو بڑا مسئلہ بن گیا، بڑا فتویٰ اس نے دے دیا باقاعدہ، بڑا اس پہ لڑائی جھگڑا اور لوگ آئے. تو بڑے دور دور سے لوگ آتے تھے کہ یار ایک بندہ کہتا ہے گدھا حلال ہے، جی کون کہتا ہے؟ فلان ابن فلان کہتا ہے. تو ایک بندہ کچھ دن بعد آیا، کہا کہ یار مجھے بتاؤ تم نے کیوں یہ فتویٰ دیا کہ گدھا حلال ہے؟ گدھا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں گدھا حرام ہے. کہا پھر؟ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جب میں کہوں گا نا گدھا حلال ہے تو میں مشہور ہو جاؤں گا، لوگ سارے آئیں گے ڈھونڈنے مجھے کہ یہ کون بندہ ہے جو کہتا ہے گدھا حلال ہے. دیکھو آج میں اتنا مشہور ہو گیا کہ دور دور سے لوگ ڈھونڈنے مجھے آ جاتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں. تو نئی بات میں نے کی تو دیکھو میں کتنا فیمس ہو گیا. تو آج بہت سارے لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنے مفاد کے لیے یوز کر رہے ہیں. اللہ کے دین کے میں نئی نئی باتیں، اور علم کی کمی ہوتی ہے، اہل علم سے پڑھا نہیں ہوتا، اساتذہ کرام سے پڑھا نہیں ہوتا، بس کتابوں سے رٹے لگا لگا کے، اور اسے ان کو لگتا ہے کہ بس اب ہم نے جو علم سیکھ لیا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. علم میں عاجزی ضروری ہے. علم کے اندر جو ہے نا وہ تواضع ضروری ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ نہیں، وفوق کل ذی علم، وفوق کل ذی علم علیم. میں اگر علم کے کسی بھی مقام پہ ہوں تو مجھ سے بڑے اہل علم ہے. اور علم انسان کو اخلاق سکھاتا ہے، پہلے تربیت ہے، ادب ہے. پھر اس طرح سلف الصالحین کہا کرتے تھے کہ نحن احوج لکثیر من الادب، کہ ہمیں بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے کچھ علم سیکھنے سے پہلے. تو ہمیں ادب کی کبھی کبھی ہمارے اندر کمی ہو جاتی ہے، اور شہرت کی محبت میں، اور ہم ان چیزوں کو پھر نہیں دھیان دیتے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. فرماتے ہیں ولا سیما اذا لم اسی طرح اگر خاص طور پر اس مسئلے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا مسئلہ جس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین جو ہر انسان پر فرض ہے، اور ایک ہے فرض کفایہ جو کچھ اہل علم سیکھ لیں تو کافی ہے. تو فرض عین کو پہلے فوکس کریں. قرآن پڑھنا تو مجھے آتا نہیں ہے، قرآن میں غلط پڑھتا جا رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ مجھے آتا نہیں ہے، اور میں فقہی مسائل اور بلاغت اور فصاحت اور ادب اور منطق اور فلسفہ کی کتابیں لے کے بیٹھا ہوں کہ میں نے یہ کتابیں پڑھنی ہیں. آج جامعات میں بہت سارے اس طرح کے جامعات ہیں جہاں بچے 8-8 10 10 سال پڑھتے ہیں، ان میں سے 7-8 سال صرف ان فلسفے اور منطق کی کتابیں پڑھنے میں لگا لیتے، اور آخری 1 سال میں بخاری مسلم اور شہادت کی ساری کتابیں رٹ لگا لیے. فوکس ہم نے کتاب و سنت اور حدیث قرآن اس کو چھوڑ کے ہم نے صرف ان علوم پہ فوکس کیا ہے جن کے بغیر بھی گزارا ہو جانا تھا. کیونکہ علم کس چیز کا نام ہے؟ قال اللہ قال رسول قال صحابہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہی علم ہے بس. تو ہم نے اس کو چھوڑ کے ہم ان علم میں پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. والتکاثر فی الکتب، اسی طرح بہت زیادہ کتابیں لکھنا، تصانیف، بہت تصانیف ہوں اچھی بات ہے، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ نیت کو خالص رکھیں، اور حد سے زیادہ ان چیزوں پہ کسی ایک چیز پہ فوکس کر کے دوسری چیز کو چھوڑ دینا، یہ بھی مذموم عمل میں آ جاتا ہے. وکثرت المسائل وتفریعها وتوليدها، اور نئے نئے مسائل ایجاد کرنا، ان کے فروعات نکالنا، نئے نئے تولیدها، خود مسئلے کریٹ کرنا کہ اگر ایسے ہوا تو ایسے کرنا ہے، اگر ایسے کیا تو فلاں کرنا ہے، یہ چیز اگر اس انداز سے ہوا تو یہ مکروہ ہے، اس انداز سے. فقہ کی کتابیں کھولیں،
مسائل خود سے بنائے گئے ہیں، کوئی مقصد نہیں، بے تکے مسائل ہیں، ایسے ایسے مسائل ہیں کہ انسان پڑھ کے دھنگ رہ جاتا ہے. تو ضرورت کیا تھی ان مسائل کو ایجاد کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، بس فارغ بیٹھے تھے تو یہ کام بھی کر لیے. تو مطلب یہ ہے کہ اس خیر کے کام میں جو شر ہے اس سے بچو، جو یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں. تکاثر نیکی میں بھی ہو لیکن اس میں شر کے عنصر کو نہ آنے دو، اور شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ تمہاری اس نیکی کو برائی میں بدل دے. وتکاثر، آگے فرماتے ہیں وتکاثر ان یطلب الرجل ان یکون اکثر من غیر. تکاثر یہ ہے کہ انسان دوسروں سے آگے بڑھنا چاہے، وہذا مذموم، اور یہ مذموم ہے، اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. الا فیما یقرب الی اللہ، سوائے اس چیز میں جو اللہ سے قریب لے آئے. فالتکاثر فیہ منافسۃ فی الخیرات، کیونکہ جو اللہ کی طرف لے آئے اس میں آگے بڑھنا، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سباق کرو، ریس لگاؤ، آگے بڑھو. وسارعوا الی مغفرۃ من، اور دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. تو نیکیوں میں آگے بڑھنا یہ تو محبوب عمل ہے، یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں اور اللہ کی رضا، لیکن اس کے اندر بھی اپنی نیت کو خالص رکھیں، نیت میں ملاوٹ نہ ہونے دیں. آخر میں فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم، یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کلاس کے سٹارٹ میں، کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ انہ انتہا الی النبی، کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے جب کہ آپ اس صورت کو پڑھ رہے تھے تلہاکم التکاثر. پھر آپ نے فرمایا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال. وَهَلَّكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، آدم کا بیٹا تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے صدقہ دے دیا اور تو نے آگے بھیج دیا. بس یاد رکھیں مال میرا صرف 3 ہے. یہ آج کی کلاس میں بھی ایک سبق ہے. میرا مال کیا ہے؟ صرف وہ 3 چیزیں. کون کون سی چیزیں ہیں؟ جو تو نے خرچ کر لیا اللہ کے راہ میں، وَأَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، یا تو نے کھا لیا اور ہضم، کیونکہ تو نے کھا لیا اب ختم ہو گیا وہ، اور تو نے کپڑے جو میلے کر لیے وہ. اب باقی جو بھی تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں ہے. عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے مالوں میں اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی عادت ڈال دیتا ہے. عادت ڈالا کریں اپنے اندر اس چیز کی کہ میں میکسیمم مال اپنے اللہ کے راہ میں لگایا کروں، آگے صرف کیا کروں، یہ میری سیونگز ہے، میں میکسیمم مال سیو کیا کروں اور ہمیشہ میں صدقہ خیرات میں آگے رہا کروں. اور بس جو تیرے پاس پڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مشکل ترین زندگی گزارتے ہیں فیوچر کے چکر میں، کہ فیوچر بہتر کرنا ہے اس لیے بس آج کی زندگی کو تباہ کر دو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں. اللہ نے بڑا مال دیا لیکن گندے ترین لباس، گندے ترین سواری، گندہ ترین گھر، برے ترین حالات سے گزر رہے ہیں نا. دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت ماڑے بندے ہیں، جب پتہ کرتا ہے تو معلوم پڑتا ہے اتنا بیلنس. کیوں جی؟ وہ رکھنا ہے ہم نے فیوچر کے لیے. فیوچر میں کیا، فیوچر کے ایک لمحے کا بھی پتہ ہے. اللہ نے دیا ہے، اللہ کا فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. اللہ جب اپنے بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ نعمت کے اثرات نظر آئے کہ انسان کے پاس نعمتیں ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ سیونگ کر کے جمع کرنے کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں. اور آج جو دیا ہے نا اللہ نے، آج لگاؤ، اپنے اوپر لگاؤ، اپنی اولاد پہ لگاؤ، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہاں لگاؤ، ایکسٹرا ہیں اللہ کے راہ میں لگاؤ. سیونگز کی عادت کم سے کم رکھے اپنے اندر، دنیا میں بچا بچا کے رکھنا، مشکل وقت کے لیے اس اللہ کو راضی رکھو. مشکل وقت کو اللہ آنے ہی نہیں دے گا، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ خود معاملات کو آسان کرے گا. تو میکسیمم اس چیز کی عادت اپنے اندر سے نکالیں. ہاں کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو معاشرے کی روٹین کے مطابق تھوڑی بہت آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن اس پہ زیادہ توجہ نہ دو اس چیز کو، اور نہ ہی اس چیز کو اپنی عادت بناؤ کہ ہر وقت بس سیونگ 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 سیونگ. نہیں، تمہارا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو پہن لیا اور میلہ کر لیا، اور جو تو نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ تکاثر کو غور سے پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سورت ہماری زندگیوں کو بدل دے گی. یہ اتنی خوبصورت سورت ہے کہ اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں تو ایمان تازہ ہوگا، یقین ہوگا انسان کو کہ یہ بے مقصد دنیا کے پیچھے میں پڑا ہوں. تکاثر، آگے بڑھنا صرف نیکی کے دین میں، اللہ کی رضا میں، نیک اعمال میں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.